اصل میں جوش کے اندر کتنے شاعر ہیں، تو میں چاہتا ہوں پہلے وہ آپ لوگوں کو ذرا گفتگو سے ہٹ کے جو تحریر میں آ گئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ حضرت علی اور اہل بیت کی آپ نے بہت زیادہ تعریف کی ہے، لیکن خلفائے ثلاثہ کو آپ نظر انداز کر گئے ہیں۔ تو غور سے میری طرف دیکھا اور مجھ سے کہنے لگے کہ اب اسلام کے بعد کیا میری شیعت کو بھی مشکوک بنا دینا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا آپ تو رہے کفر کی خاک چھانے کا جوش میں تو غلطاؤں پیچا رہتے ہی ہیں۔ ہاں کہنے کہ یہ بھی ٹھیک کہتے ہو۔ تو کہنے لگے کہ اچھا تو بھی سنو، جب میں شیعہ تھا تو میں ان حضرات کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر حضرت علی پہلے خلیفہ ہو جاتے تو اسلام مدینے ہی میں دم توڑ دیتا، اس لیے کہ انہیں ٹانکا لگانا نہیں آتا تھا، اور کوئی زیور بغیر ٹانکے کے بنتا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اتنی عقیدت مندیوں کے بعد آپ یہاں تک پہنچے؟ ہنس کے کہنے کہ بھئی ایسا ہے، ہم آدمی کو دیوتا نہیں بناتے ہیں۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ اتنے دنوں کے بعد آپ نے اس واقعے کا ذکر کیا، ورنہ یہاں تک بھی گفتگو نہ پہنچتی، لکھنؤ میں اگر پہلے ہو جاتی یہ والی۔ تو جو مولا علی کے لیے آپ کہہ رہے تھے، ظاہر سی بات ہے آپ گھر کے لوگ ہیں تو گھر والوں سے انہوں نے باتیں کی، ہم نے تو جو پڑھا ہے تو اس میں سے مجھے 4 مصرے ان کے یاد آ رہے ہیں کہ مرد میداں ہے شہادت کے بغیر، ایک قلم ایسا ہے جس میں خط نہ ہو، قصہ اسلام بے ذکر علی، ایک لفافہ ہے کہ جس میں خط نہ ہو۔ تو وہ تو اتنا برجستہ کہہ دیتے تھے جو کچھ سوچتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ان کے جو خیالات تھے، ان کے ایک بہت ہی قریبی دوست حکیم صاحب عالم صاحب تھے۔ جب وہ نجف اشرف تشریف لے جانے لگے تو انہوں نے جوش صاحب سے جانے کا اصرار کیا، چلنے کا۔ انہوں نے کہا میں اپنے کو اس قابل نہیں سمجھتا ہوں کہ میں وہاں جا سکوں، میں باداخار اور وہ مولا کائنات۔ بہرحال حکیم صاحب عالم صاحب تشریف لے گئے۔ اس وقت جوش صاحب حضرت علی علیہ السلام کی شان میں ایک مسدس طلوع فکر لکھ رہے تھے۔ اس وقت جب وہ واپس آئے تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا جوش صاحب سے کہ میں زیارت کرنے کے بعد کچھ تھک گیا تھا، کچھ مذمحل ہو گیا تھا، کسی جگہ پر بیٹھ گیا اور مجھے نیند سی آ گئی، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم جوش کو نہیں لائے۔ تو یہ واقعہ انہوں نے آ کے، ان کا وہ تو آنا چاہتے تھے مگر اس وجہ سے نہیں آئے، یہ آ کے جوش صاحب کو بتایا۔ تو جوش صاحب نے اس سلسلے میں طلوع فکر میں ایک بند لکھا، اور وہ یہ تھا کہ لے وہ نجف کی سمت سے آنے لگی صدا، لے وہ نجف کی سمت سے آنے لگی صدا، اے جوش نقطہ سنج میری انجمن میں آ اور جھوم جھوم کے نغمات نو سنا، ساقی میرا سلام ادب لے کہ میں چلا، مولائے کائنات اور آواز دے مجھے، اے جبرائیل قوت پرواز دے مجھے۔ تو بہت سے ایسے واقعات آئے، جیسے عاطف ماموں نے کہا اس قسم کے واقعات بھی آئے ہوں گے اور آئے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے کہا کہ آپ نے فلاں خلیفہ کی شان میں کچھ نہیں لکھا، کہا آپ لکھ لائیے میں دستخط کر دوں گا۔ تو گفتگو میں رضا صاحب نے پوچھا کہ جوش صاحب کس سلسلے میں ہندوستان آنا ہوا؟ کیا جملہ جوش صاحب نے کہا، کہیں گے بھائی وہی میرے باغوں کا مسئلہ، کمبختوں نے میرے باغوں کو باغ فتق بنا لیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جوش صاحب سنی تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں جوش صاحب شیعہ تھے، ہم لوگ کہتے ہیں ہم اہل بیت کے ماننے والے سنی ہیں،
لیکن اہل بیت سے ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں اور اتنی ہی کرتے ہیں جتنی اہل تشیع کرتے ہیں. جورج صاحب کی مرثیوں کا لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ جورج صاحب نے مرثیے کہے, تو میں نے کہا کہ کیا سنی مرثیے نہیں کہہ سکتا ہے؟ مرثیہ کہنے کے لیے شیعہ ہونا کیا ضروری ہے؟